یہ مسائل تو ہے ہی ہے، مگر میری وہ مصیبت کیوں نہیں پڑتا ہے کہ میرے سر پہ گرز مارا گیا، میرے سر پہ ضرب لگائی گئی. کہ آقا میں نے ایک دن آپ کے حرم میں یہ مسائل پڑھا تھا، مجھے ایک عالم نے منع کر دیا کہ یہ مسائل نہ پڑھا کرو. عباس کہتے ہیں ارے اس عالم کو کیا پتا کہ کربلا میں مجھ پر کیا گزر گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس عالم کو کیا پتا کہ کربلا میں مجھ پر کیا گزر گئی. اب عباس کی زبانی عباس سے مسائل سنے کہ آقا آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے سر پہ گرز لگا تو کیسے لگا. کہ سننا چاہتا ہے ذاکر، جب میں نے فراز سے پانی کو بھر لیا اور مشیزے میں پانی بھر کے میں بچوں کی صدائے العطش کو یاد کرتے ہوئے خیمے کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ اچانک سے کسی شقی نے چھپ کر میرے دائیں بازو پہ وار کیا. میرا دایاں بازو قلم ہوا، میرا دایاں ہاتھ قلم ہوا. میں نے بائیں ہاتھ سے علم کو پکڑا، دانتوں سے مشیزے کو دبایا. ابھی بھی میری پوری طاقت یہ تھی کہ میں کسی صورت سے خیمے تک پہنچ جاؤں. میں نے پوری کوشش کی کہ میں خیمے تک پہنچ جاؤں. دوسرے ملعون نے چھپ کر ایک پیڑ کے پیچھے سے وار کیا، میرا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. اب میرے دونوں ہاتھ نہیں بچے، مشیزہ دانتوں سے دبا ہوا تھا. علم کو میں نے گھٹنوں میں دبایا اور پھر بھی میں بڑی تیزی سے پڑھ رہا تھا کہ اچانک سے ایک تیر آیا اور میری دائیں آنکھ میں آ کے بے بس ہو گیا. اس کے بعد دوسرا تیر آیا جو میری پیشانی میں بے بس ہو گیا. پیشانی سے بہتا ہوا خون میری بائیں آنکھ میں جم گیا. ایک آنکھ میں تیر، دوسرے آنکھ میں خون. مجھے رستہ نظر نہیں آ رہا تھا. سننا عزادارو، مجھے رستہ نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے چاہا کہ میں اپنی آنکھوں سے تیر نکالوں، لیکن نکالتا کیسے؟ میرے بازو سلامت رکھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. شرما کے نہیں ارباب رضا. عباس کا پرسہ دے رہے ہو نا، زینب پرسہ لینے کے لیے آتی ہے اور واہ عباس کہہ کے ماتم کرتی ہے. اے ذاکر، میری ایک آنکھ میں تیر، دوسرے آنکھ میں خون. میں اپنی آنکھوں سے مجھے رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. میں نے چاہا کہ تیر نکالوں، لیکن تیر نکالنا کیسے؟ اس لیے کہ میرے ہاتھ سلامت نہ تھے. سننا آزادارو، اور ذرا سے ایک منٹ مجھے دیکھنا. عباس کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اپنے تیر کو اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان دبا کے نکال لوں. میں تیر نکالنے کے لیے جھکا، میں نے اپنے تیر کو گھٹنوں میں دبایا. ایک ملعون نے میرے سر پہ مارا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا. ایک ملعون نے میرے سر پہ وار کیا، میرا سر بابا کی طرح شگاف ہوا. اب جب سر شگاف ہوا پھر ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو مشیزے پہ لگا. مشیزہ چھڑا، پانی بہا. جب پانی میرے اوپر گرا مجھے احساس ہوا کہ اب مشیزہ چھٹ چکا ہے. میں نے وہیں سے گھوڑے کو موڑ لیا، اس لیے کہ جب پانی نہیں تو میں خیمے میں جا کے کیا کرتا؟ اجرکم اللہ. میں خیمے میں جا کے کیا کرتا؟ عباس کہتے ہیں اب جو میں نے گھوڑے کو موڑا تو میری طرف پہ تیر برسائے گئے اور کسی نے نیزے سے مجھے ڈھکیلنا چاہا، مجھے گھوڑے سے گرانا چاہا. اب مجھے ایک جملہ بتاؤ ارباب رضا، کربلا کا جو بھی شہید گھوڑے سے گرا ہے، جب وہ زمین پہ گرتا تھا سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا تھا تاکہ وہ زمین پہ سہارا لے سکے. آئے وہ عباس جس کے ہاتھ سلامت نہیں آئے، جب وہ زمین پہ آئے ہوں گے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مختل کا فقرہ ہے کہ عباس زمین پہ آئے. عباس زمین پر آ گئے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو عباس سے قریب آئے. عباس نے آواز بلند کی، السلام علیک یا ابا عبداللہ. اے حسین آپ پر میرا سلام آخر ہو. حسین نے عباس کی آواز سنی، حسین دوڑے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. کمر پہ ہاتھ رکھ کے حسین کہتے ہیں یا اخی الان انکسر ظہری. اے میرے بھیا عباس، تیری آواز سننے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی.
جزاک اللہ جزاک اللہ. میری کمر ٹوٹ گئی. حسین ابن علی پہنچے, دیکھا عباس میں رمق جان باقی ہے, رومان نکالا, عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا, عباس نے آنکھیں کھولی, بھائی نے بھائی کو دیکھا, مسکرا کے عباس کہتے ہیں اے آقا کتنا حسین منظر ہے, جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا, اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, اب میں دنیا سے جا رہا ہوں آقا, اب بھی میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. حسین کہتے ہیں بھیا عباس ایسی باتیں نہ کرو, اے میرے بھائی عباس, اے بھیا عباس, اے آقا میں نے حق وفاداری تو ادا کر دیا نا, اے آقا بس آپ سے وصیت ہے میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. جزاک اللہ, میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں؟ اے آقا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں, میں سکینہ سے شرمندہ ہوں, اس لیے کہ میں پانی دینے کے لیے نکلا تھا. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے عباس میری بھی ایک خواہش ہے, اگر پورا کر سکتے ہو عباس پورا کر دو. آقا بتائیں, علماء پڑھتے ہیں کہ آقا فرمانے لگے اے عباس تم جب سے دنیا میں آئے ہو تم نے مجھے آقا کہہ کے خطاب کیا ہے, ایک بار ذرا اپنے لوحہ مبارک سے مجھے بھیا کہہ کے پکار لو, مجھے بھائی کہہ کے پکار لو. ارباب اعلیٰ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا, عباس سے کہا اے بھیا آپ پہ عباس کے سلام آخر, اور یہ جملہ کہنا تھا کہ بھائی بھائی کے سامنے مر گیا, ایک بھائی بھائی کے سامنے دم توڑ گیا. حسین عباس کے لاشے سے لپٹ کے روتے رہے, اور بہت دیر رونے کے بعد حسین نے عباس کا علم اٹھایا. اللہ اکبر, آخری جملات مجھے تمام ہو رہی ہے. حسین نے عباس کا علم اٹھایا, علم اٹھا کے حسین خیمے کی طرف بڑھے. بچوں نے آتا ہوا علم دیکھا, سارے بچے خیمے کے در پہ جمع ہو گئے, اور سکینہ نے سارے بچوں سے کہنا شروع کیا اے بچوں ذرا حوصلہ رکھو, میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے. ارے اب علم دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہے, بچوں کی آس بڑھتی جا رہی ہے, لیکن جیسے ہی علم خیمے میں پہنچا عجیب منظر تھا, علم تھا علمدار نہیں تھا. جزاک اللہ کیا گریہ ہے ارباب اعلیٰ, علم آیا ہے علمدار نہیں آیا. بچوں نے علم کو حلقے میں لیا, حسین کا دامن پکڑ کے بچے کہتے ہیں اے بابا ہمارے چچا کو کہاں چھوڑ آئے. حسین نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا اے بچوں تمہارا چچا فرات کے کنارے شانے کٹائے سو رہا. ارے یہ جملہ سننا تھا, مقتل کا فکرہ ہے کہ بچوں نے اپنے کوزے پٹک دیے. یہ بچوں نے کوزے نہیں توڑے, یہ اپنا دل بچوں نے توڑ دیا کہ اب عباس کے بعد ہمارے دل میں پانی کی تمنا نہیں ہے. مقتل کا فکرہ ہے کہ بی بی سکینہ آگے بڑھی, یہ دو جملے سن لے آپ. بی بی سکینہ آگے بڑھی, علم کے پھریرے کو پکڑا, اب پکڑ کے بی بی نے ایک مرثیہ پڑھا ہے, میں اس مرثیے کے ایک جملے کا ترجمہ کر رہا ہوں. بی بی سکینہ آگے بڑھی, عباس کے علم کے پھریرے کو پکڑا, اب پکڑ کے کہا اے چچا واپس آ جاؤ, اے چچا واپس آ جاؤ, اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی. بیوی کہتی ہے اے چچا اگر پتا ہوتا کہ فرات کے کنارے جاؤ گے اور واپس نہیں آؤ گے, قسم خدا کی چچا سکینہ پیاسی مر جاتی, آپ سے پانی کا شکوا. جزاک اللہ, میں یہی مجلس ختم کر دیتا, لیکن مجھے یہ اٹھتی ہوئی آواز مجبور کر رہی ہے کہ میں بیویوں کی تسلی کے لیے ایک جملہ پڑھ دوں. ارے بیویوں کی بھی بڑی انسیت ہے نا ابوالفضل عباس سے, ہماری امیدیں سال بھر ابوالفضل عباس سے وابستہ رہتی ہیں. مقتل کا فکرہ ہے کہ جب یہ علم خیمے میں آیا, آخری جملہ سن لے, جب یہ علم خیمے میں آیا, خیمے میں ہر شہید کا لاشا آتا تھا, علم نہیں آیا ہے, لیکن یہ پہلا شہید ایسا ہے جس کا لاشا تو نہیں آیا مگر علم آیا. جب علم خیمے میں آیا تو ساری بیویوں نے علم کو اپنے حلقے میں لیا. سن لے آخری جملہ,
ہوتا یہ تھا کہ جب بھی جس شہید کا لاشا آتا تھا بیویاں اس کے نام سے گریا کرتی تھی، واہ علیہ، یا مثلا او محمد کا لاشا آیا کہا واہ اونا، واہ محمدہ، قاسم کی میت آئی کہا واہ قاسمہ. لیکن مقتل کا فکرہ ہے کہ جب عباس کا علم خیمے میں آیا ساری بیویوں نے علم کو حلقے میں لیا، اپنے سر سے چادر اتاری اور ہر بیوی کے لب پہ جملہ تھا واہ عزتہ، واہ حجابہ، ہائے ہماری عزت، ہائے ہمارا پردہ. اے عباس، اے پردے کے محافظ عباس، اے عباس اب میری چادر کی محافظت کر.